بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دوپہر سے اپنی جھونپڑی کے باہر کھڑی اپنی سوتیلی ماں کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارا مجھے اندر آنے دیں۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ صبح سے بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں، مگر روزے میں ہونے کی وجہ سے میں پانی کی بوند بھی نہیں پی سکتی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی سوتیلی ماں سے فریاد کر رہی تھی کہ اماں خدا کا واسطہ ہے، میں ابھی اتنی گرمی میں کہاں سے راشن کا انتظام کروں؟ ہر کوئی اس وقت گھروں میں بند ہے۔ اتنی گرمی میں کوئی انسان کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کر رہا، بھلا مجھے راشن کیسے دے گا؟ میری بات سن کر میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اگر تو نے آج زکوٰۃ اکٹھی نہ کی تو میں تجھے کسی صورت اس جھونپڑی میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ میرے پاس خود کا پیٹ بھرنے کے لیے دھیلا نہیں ہے، میں تیرا بوجھ کیسے سنبھالوں؟ میں نے اپنی 2 بچیوں کو بھی پالنا پوسنا ہوتا ہے، چل جا دفع ہو، اور جب تک تو زکوٰۃ اور راشن کا بندوبست نہیں کر لیتی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر وہ پھر سے اندر چلی گئی، جبکہ میں زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پر کڑکتی ہوئی دھوپ میں بیٹھنا میرے لیے سخت مشکل کام تھا۔ میں چلتی ہوئی اپنے علاقے سے کافی آگے آ گئی تھی، کیونکہ اب تک اس بستی کے جتنے لوگوں سے بھی زکوٰۃ مانگ چکی تھی سب نے ہی میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا کہ معاف کر ہمیں لڑکی، ہم خود اپنا پیٹ بھر لیں وہی بڑی بات ہے، تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں مایوس ہو کر چلتی ہوئی ایک سنسان راستے پر آ گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے میں نے روٹی کا نوالا تک منہ میں نہیں ڈالا تھا، بس پانی سے روزہ کھول لیا کرتی تھی۔ اب تو میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں چلتے ہوئے کافی دور آ گئی تھی۔ ایک دم سے احساس ہوا تو خود سے کہا کہ ارے یہ میں کہاں آ گئی آج سے پہلے تو میں نے یہ راستہ کبھی نہیں دیکھا۔ ادھر تو کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی گھر وغیرہ بھی نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سنسان راستوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اب بھی یہاں چھائے سناٹے کو دیکھ کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واپس جانے کے لیے مڑی تو وہاں پر 2 راستے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میں یہاں کون سے راستے سے آئی تھی۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ کسی کے چلانے کی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ آواز مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہاں کون تھا؟ مجھے تو دور دور تک کوئی گھر دکھائی نہ دیا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی پراسرار سایہ تو نہیں؟ بچپن سے ہی میں نے ایسی ویران جگہوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں پر پراسرار سائے موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان علاقوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو اپنی قید میں کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانوں کا ان کی قید سے رہائی پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ میں وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، مگر میرے قدم جیسے کسی پراسرار طاقت نے جکڑ لیے تھے۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میرا دل اس انجان شخص کو مصیبت میں سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ضرور کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، تبھی اس نے اپنے بچاؤ کے لیے آوازیں نکالی تھی۔ میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی آگے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کچھ قدم چلنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی اور عالی شان حویلی دکھائی دی۔ وہ حویلی اس قدر وسیع تھی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں آج تک اتنا بڑا مکان نہیں دیکھا تھا۔ وہ حویلی سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے یہ کس کی ہوگی۔ دور سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی نہ رہتا ہو، کیونکہ وہاں پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس حویلی سے ڈر لگا، جس کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ میرے کانوں میں پھر سے وہی بھاری اور درد بھری آواز ابھری، خدارا مجھے یہاں سے نکالو۔ میں چونک گئی تھی۔ اس کا مطلب وہ جو کوئی بھی تھا اسی حویلی میں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر ایک بڑا سا چمن تھا جس میں سوکھی پتیاں اور جھاریاں بکھری ہوئی تھیں۔ سارے درختوں کی پتیاں سیاہ رنگ میں نہائی ہوئی تھیں۔ یہ بات مجھے کافی غیر معمولی لگی، کیونکہ آج تک میں نے سبز رنگ کے درخت ہی دیکھے تھے۔ یہ سب کیا تھا آخر؟ میں ابھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، کون ہے تو لڑکی، اور یہاں اس حویلی میں کیا کر رہی ہے تو؟ میں خوف کے مارے اچھل کر پلٹی تو سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ آنکھوں میں بھی کالا سرما بھر بھر کر لگا رکھا تھا۔ میں اس عجیب سے حلیے والی عورت سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ بہت ہی پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس نے پھر سے چلاتے ہوئے کہا، جواب دے مجھے لڑکی، ایسے گھور کیا رہی ہے؟ بتا یہاں میری حویلی میں کس مقصد سے آئی ہے؟
کس نے بھیجا ہے تجھے؟ بول۔ اس کی بات سن کر میں کانپتے ہوئے بولی کہ معاف کر دیں باجی، میں یہاں کسی کے بھیجنے پر نہیں آئی، میں تو زکوٰۃ اور راشن کی تلاش میں نکلی تھی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہاں کیسے آ گئی، میں تو یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن کسی کے چلانے کی آواز سن کر اس حویلی کی طرف چلی آئی، مجھے لگا کسی کو شاید مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہے؟ ادھر اس حویلی میں کوئی قید نہیں ہے، ضرور تیرے کان بجے ہوں گے۔ میں ان سے پھر سے معذرت کر کے وہاں سے جانے لگی، کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول بہت ہی خوفزدہ کر دینے والا لگ رہا تھا، مگر ایک دم سے اس عورت نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جا لڑکی، کیا تجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں حیران ہوتے ہوئے پلٹی اور کہا، باجی میں یہاں اپنی سوتیلی ماں کے حکم پر زکوٰۃ لینے آئی تھی، اگر ان کو زکوٰۃ یا راشن لا کر نہ دیا تو وہ مجھے جھونپڑی سے دھکے دے کر ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس عورت نے میری بات سن کر کچھ دیر مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورا، پھر بولی، میں تجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گی، جس سے تیرے گھر کے راشن کا بندوبست آرام سے ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے جس کو تجھے پورا کرنا ہوگا، اگر تو وہ پوری کر لینے پر مان جاتی ہے تو ہی میں تیری مدد کروں گی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ کون سی شرط ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ تجھے یہاں میری حویلی میں کچھ عرصے کے لیے ملازمت کرنی ہوگی، اور تو کسی حال میں بھی یہ کام نہیں چھوڑے گی جب تک میں نہ کہہ دوں، تو نے ہر صورت روزانہ یہاں پر کام کے لیے آنا ہوگا۔ میں اس عورت کی بات سن کر ڈر گئی تھی، کیونکہ پہلے ہی مجھے یہ حویلی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، اوپر سے اس عورت کا رویہ بھی کافی پراسرار تھا، مگر اس وقت میری مجبوری تھی کہ ہر حال میں مجھے یہ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے تھے۔ اس عورت نے مجھے سوچ میں پڑتا دیکھ کر کہا، اگر تیرا دل نہیں ہے تو چلی جا یہاں سے، اور دوبارہ کبھی بھول کر بھی میری اس حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ میں نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، میں کروں گی آپ کی حویلی میں کام، آپ مجھے زکوٰۃ دے دیں تاکہ جلدی سے میں گھر چلی جاؤں۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی 10,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھے۔ ایک ہی وقت میں اتنے بہت سے پیسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اس عورت کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی، کیونکہ پہلے ہی اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ یہ علاقہ ہماری بستی سے بہت دور تھا، اس لیے واپس آنے پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر پورا راستہ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی، مگر میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا، نہ جانے اب کون سی مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ پہلے ہی میری زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اور اب نہ جانے یہ کون سا نیا موڑ آ گیا تھا۔ میرا نام سکینہ ہے، میرا تعلق ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے گھرانے سے تھا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، میری پیدائش پر ہی اماں کی وفات ہو گئی تھی، جس وجہ سے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، کیونکہ مجھے وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے۔ وہ سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے اور رات دیر تک ہی واپس آتے تھے۔ ابا کی دہاڑی سے ہی ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بچپن سے ہی خراب تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر پیار نہیں کیا تھا، وہ بس ابا کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ جب بھی ابا کام کے لیے جاتے تو وہ مجھے کام پر لگا دیتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ میرے سے پورے گھر کی صفائی کرواتی تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں بھی تھیں، مگر ان کو وہ کسی کام کا نہیں کہتی تھی۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن ہمارے اوپر قیامت بن کر گزرا، جب ابا کو کچھ لوگ کندھوں پر اٹھا کر لائے اور کہا کہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ایک ابا ہی تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے تو ایک کوہرام مچا دیا تھا۔ انہوں نے ابا کی موت کا الزام میرے سر ڈال دیا کہ تو منحوس لڑکی ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، اب تیرے سبز قدم کی وجہ سے میرے شوہر کی جان بھی چلی گئی۔ میں روئی گڑ گڑائی کہ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے۔ ابا کی موت کے کچھ دنوں بعد ہی مالک مکان کرایہ لینے آ گیا، مگر ہمارے پاس ایک دھیلا تک نہیں تھا۔ ہم اپنا پیٹ تھوڑے سے بچے ہوئے راشن سے بھر رہے تھے۔ پھر ہمیں مجبوری میں وہ گھر چھوڑ کر ایک کچی بستی میں آنا پڑا۔ وہاں پر ہمارے جیسے ہی غریب لوگ آباد تھے۔ ادھر پہلے سے خالی پڑی ایک پرانی سی جھونپڑی میں ہم رہنے لگے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے آج چلاتے ہوئے آرڈر دے دیا تھا کہ تجھے گھر سے نکل کر کام دھندا ڈھونڈنا ہوگا، اسی سے ہمارا گزارا ہو سکے گا۔
اگر تو انکار کرے گی تو میں نے تجھے ایک دن بھی اس جھونپڑی میں نہیں رہنے دینا۔ اپنی سوتیلی ماں کی ایسی دھمکی سن کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھی، کیونکہ میں اکیلی جوان جہان لڑکی کہاں جاتی؟ یہ زمانہ تو ہے ہی خراب، جہاں کہیں بھی تنہا لڑکی کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن ہی میں دوسرے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں گئی تاکہ وہ مجھے صفائی ستھرائی کے کام پر رکھ لیں۔ ایک دو گھر والوں نے کافی کم پیسوں میں کام کروانے کا بولا، مگر میں جھٹ مان گئی، کیونکہ اس وقت مجھے بس پیسوں کی ضرورت تھی۔ مگر وہاں پر کام کر کے میں ذرا خوش نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے مالکان کی میرے اوپر گندی نظریں ہوتی تھیں۔ وہ مجھے اپنی غلیظ نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں یہ بات اپنی سوتیلی ماں سے بھی کہہ چکی تھی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کون سی حور پری ہے جو وہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تیری طرف دیکھیں گے؟ ارے تجھ جیسی کو کوئی منہ بھی نہ لگائے، سب جانتی ہوں میں، یہ سب تیرے کام سے بچنے کے بہانے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے اوپر زور ڈال رکھا تھا کہ میں جہاں کام کرتی ہوں ان سے زکوٰۃ مانگ لوں۔ میں نے جب ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے مجھے کام سے ہی نکال دیا تھا کہ تجھے ہم نے ترس کھا کر کام پر رکھا تھا، تو سر پر ہی چڑھنے لگ گئی ہے۔ اب میری سوتیلی ماں مجھے روزانہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے باہر بھیج دیتی۔ میں روزے کی حالت میں نڈھال ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ آخر کار ایک دن مجھے ایک بڑی حویلی میں ایک عورت نے بہت سارے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں پر کام کرنے کی شرط رکھ دی تھی، جس کو مجھے مجبوراً ماننا پڑا۔ پھر اگلے دن ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے جگا کر اس حویلی کی جانب بھیج دیا تھا۔ اللہ کا نام لیتی جب میں وہاں پر پہنچی تو اس حویلی کے مالکن نے مجھے کہا کہ آج تو نے باہر کا سارا چمن صاف کرنا ہے، مجھے ذرا بھی گندی جھاڑیاں یہاں نظر نہ آئیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ وہاں پر بڑے بڑے سیاہ رنگ کے درخت تھے۔ میں چمن کی صفائی میں لگی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو ایک دم سے ایک بڑے سے پیڑ پر کوئی کالا سایہ دکھائی دیا، مگر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ ایک دم غائب ہو گیا۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی، لیکن پھر یہ کہہ کر خود کو پرسکون کیا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے۔ سکینہ تو کچھ زیادہ ہی ڈرنے لگی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر پھر کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا تھا، لیکن میں جیسے ہی مڑتی تو وہ سایہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں نے سارا چمن صاف کیا اور سوکھی پتیاں بھی اٹھائیں تاکہ حویلی سے کچھ قدم پر موجود جنگلات میں جا کر پھینک آؤں، مگر ابھی میں جنگل میں وہ سوکھی پتیاں پھینک کر واپس آ ہی رہی تھی کہ ایک بوڑھے آدمی نے مجھے آواز دے کر پوچھا، بیٹی تم یہاں اس علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ ان کا چہرہ کافی نورانی تھا، انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور اس کا قد بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بہت لمبا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ میں اس پاس والی حویلی میں ملازمت کرتی ہوں۔ تو وہ بوڑھا آدمی ایک دم سے کہنے لگا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے بیٹی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی تمہیں وجہ نہیں بتا سکتا، مگر تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یہ حویلی کوئی عام حویلی نہیں ہے، اس میں بہت سارے بھیانک راز دفن ہیں، یہاں تو کوئی انسان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ ایسے کون سے راز دفن ہیں یہاں پر، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھنے جنگل میں غائب ہو گئے تھے۔ میں خوفزدہ سی وہاں سے واپس حویلی آ گئی تھی، مگر میرے ذہن میں مسلسل اسی بوڑھے آدمی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس عورت نے پھر مجھے کہا کہ آج تو نے یہ صحن پورا شیشے کی طرح چمکانا ہوگا، باقی کمروں کی صفائی کل کر لینا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس حویلی کا صحن تو بہت ہی بڑا تھا۔ میں پھر بسم اللہ کرتی کام میں لگ گئی۔ وہ عورت اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پوچھا لگاتے ہوئے مجھے اوپر والی منزل سے کچھ آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر میں نے ان پر دھیان نہ دیا کیونکہ ویسے ہی شام ہونے والی تھی، مجھے گھر بھی پہنچنا تھا، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تو تھا اوپر۔ میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں اوپر وہی آدمی تو نہیں جس کی آواز مجھے کل آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور سوچا کہ ایک نظر اوپر جا کر دیکھ آتی ہوں، کیا پتہ کچھ معلوم ہو جائے۔ پھر میں پوچھا ایک طرف رکھتی ہوئی اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس عورت کی چلاتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ اے لڑکی، یہ تو کہاں جا رہی ہے؟ بول، میری اجازت کے بغیر تیری ہمت کیسے ہوئی اوپر چڑھنے کی؟ میں ڈرتے ہوئے نیچے آئی اور کہا، میم صاحبہ، مجھے کچھ آہٹ محسوس ہو رہی تھی،
اسی لیے بس دیکھنے جا رہی تھی۔ میری بات سن کر اس عورت نے میرے بال گدی سے اپنی مٹھی میں جکڑے اور کہا، خبردار اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کا سوچا بھی تو یہاں پر میری اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تیری کیا اوقات ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ مجھے معاف کر دے میم صاحبہ، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی سرخ آنکھوں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ تو ایسے آگ بگولا ہو رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس حویلی میں کوئی تو ایسا راز تھا جو پوشیدہ تھا، مگر آخر کون سا راز تھا؟ پھر میں کام ختم کرتی ہوئی وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اگلے دن مجھے اس عورت نے سب کمروں کی صفائی پر لگا دیا تھا، مگر اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کو تالا لگا دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ میم صاحبہ یہ کمرہ کیوں بند ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے سے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام تجھے کرنے کا کہا جائے بس وہی کر، زیادہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تو؟ میں پھر سب کمروں کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی تھی۔ اس کام میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ میں اوپر کے پورشن سے فارغ ہو کر نیچے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اسی بند کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر مڑی تو وہاں پر کمرے کی روشنی لگی دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا مطلب کوئی تو تھا اس کمرے میں، مگر کون؟ میں اس کمرے کے قریب جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے اس عورت نے آواز دے کر کہا، اے لڑکی، تیرا یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے تو اب تک ادھر کیا کر رہی ہے؟ گھر کیوں نہیں گئی اپنے؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ میم صاحبہ میں بس جانے ہی لگی تھی، اس کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، یہاں پر کوئی ہے کیا؟ ادھر روشنی بھی جل رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہے؟ اس کمرے کی لائٹ بند ہے، لگتا ہے تجھے بکواس کرنے کی عادت ہے، چل جا اپنے گھر۔ میں میم صاحبہ کی بات سن کر حیران ہوتی ہوئی پلٹی تو واقعی اس کمرے کے دروازے سے جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ اب نہیں تھی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا، یا پھر واقعی اس کمرے میں کچھ پراسرار اور غیر معمولی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا پتہ لگا کر رہوں گی، مگر مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس سے میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ پھر جب میں حویلی سے باہر نکلنے لگی تو غیر ارادی طور پر میری نظر اسی اوپر والے پورشن کے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ وہاں کسی کا ہیولا کھڑا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی لمبا چوڑا وجود تھا جو اس کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑا تھا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کچھ دیر بعد وہاں سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں پھر سر جھٹک کر واپس آ گئی، مگر آج مجھے جھونپڑی میں واپس آنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ مجھے کسی کا سایہ باہر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آخر فجر سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں ایک اندھیری جگہ پر چل رہی تھی جہاں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ہر طرف خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور کسی کی درد بھری چیخیں میرے کان پھاڑ رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا کوئی ہے یہاں پر؟ میرے سوال کے جواب میں کسی کی بھاری مردانہ آواز آئی، مجھے یہاں سے آزاد کر دو، میں ادھر سے نکلنا چاہتا ہوں، میں مزید اس قید میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے غور کیا تو وہ آواز کچھ دور سے آ رہی تھی۔ میں ہمت کرتی اس جانب گئی تو وہاں پر چاند کی روشنی میں ایک وجود دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا۔ میں اندھیرے کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا زنجیروں میں قید تھا اور اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کے پورے وجود سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ کون ہیں اور کس نے آپ کو ایسے بند کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ وہ عورت مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اس نے میرے پورے خاندان کو مار دیا ہے، اب وہ مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس آدمی کی بات سن کر کہا کہ آخر آپ کی کسی سے کیا دشمنی ہے اور آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ابھی زیادہ ضروری مجھے یہاں سے نکالنا ہے، تم مجھے اس قید سے رہا کر دو، پھر میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کے گرد زنجیروں کو دیکھا اور پوچھا کہ ان بیڑیوں کو کھولنے کے لیے مجھے چابی کی ضرورت ہوگی، میں وہ کہاں سے لاؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس کی چابی حویلی سے ہی ڈھونڈنی ہوگی۔ میں ابھی مزید کچھ پوچھتی کہ میرے کانوں میں میری سوتیلی ماں کی آواز گونجی، ارے او منحوس لڑکی، کیا آج سارا دن بستر پر لیٹ کر گزارنا ہے تو نے؟ چل اٹھ جلدی سے اور کام پر جا، تیری سستی کی وجہ سے اگر یہ نوکری ہاتھ سے گئی تو تجھے بھی دھکے دے کر یہاں سے نکال باہر کروں گی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا مطلب
ابھی جو کچھ میں نے دیکھا تو وہ سب ایک دردناک خواب تھا، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس خواب کا کوئی تو مطلب تھا۔ قدرت مجھے اشارہ دے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس حویلی میں قید شخص کی مدد کروں۔ خواب میں وہ آدمی بہت ہی تکلیف دہ حالت میں تھا، اور اس نے جس عورت کا ذکر کیا تھا، کہیں وہ میم صاحبہ تو نہیں تھیں؟ تبھی تو وہ میرے اس کمرے کے قریب جانے پر یوں بھڑک جایا کرتی تھی۔ میں جلدی سے لباس بدل کر کام کے لیے نکل گئی تھی، مگر اب سب سے اہم کام اس کمرے پر لگے تالے کی چابی تلاش کرنا تھا۔ میں جاتے ہی کاموں میں لگ گئی تھی۔ میم صاحبہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور انہوں نے سختی سے مجھے کہا تھا کہ میں ان کو کسی بھی کام کے لیے آواز نہ دوں، نہ ہی ان کے کمرے میں آؤں، جو کہ مجھے بہت ہی عجیب بھی لگا، مگر ان کی بات پر میں نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا لیا تھا۔ میں نے حویلی کے سبھی کمروں کی تلاشی لے لی تھی، مگر مجھے کسی بھی کمرے میں اس تالے کی چابی نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر میں اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ چابی کدھر ہو سکتی ہے۔ چھت پر میں منڈیر کے پاس کھڑی تھی کہ میری نظر وہاں پر ایک پرانے اسٹور روم میں گئی۔ میں یہاں کافی دنوں سے کام کر رہی تھی، مگر آج تک کبھی یہاں نہیں گئی تھی۔ میں نے میم صاحبہ سے جب ایک روز پوچھا تھا کہ کیا یہاں کی بھی صفائی کرنی ہوگی، تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہاں پر حویلی کا پرانا فرنیچر اور بیکار سامان پڑا ہے، ویسے بھی ادھر کوئی نہیں آتا تھا، تو اس کو صاف نہ کرو۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ مجھے یہاں سے وہ چابی مل جائے۔ میں ہمت کرتی اس اسٹور روم میں داخل ہوئی تو ایک دم سے کھانسنے لگی، کیونکہ وہاں پر ہر طرف دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ ارد گرد جالے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سالوں سے یہاں کسی نے بھی قدم نہیں رکھا، اور نہ ہی ادھر کی صفائی کی گئی تھی۔ میں احتیاط سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ اسٹور روم کافی بڑا تھا۔ پرانے صوفے اور دیگر فرنیچر یہاں پڑا تھا۔ ایک الماری بھی تھی۔ میں نے وہاں کی تلاشی لینی شروع کی۔ پھر جب اس الماری کو کھولا تو اس میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا ڈبہ پڑا تھا۔ میں ابھی اس کو کھولنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے اسٹور روم کے دروازے سے کچھ چمگادڑیں اڑتی ہوئی اندر آ گئیں اور میرے سر کے اوپر گھومنے لگی تھیں۔ ان کی سرخ آنکھیں اور چنگھاڑتی آواز سن کر میرا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ نہ جانے وہ اچانک ہی کہاں سے آ گئی تھیں اور میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھیں۔ میں نیچے بھاگتی ہوئی آئی تو میم صاحبہ صحن میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی، تو اسٹور روم میں کیا لینے گئی تھی؟ وہاں پر تو کچھ بھی تیرے کام کا نہیں تھا۔ پھر وہاں جانے کا تیرا کیا مقصد تھا؟ بول۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی بات سنتی گئی کہ آخر ان کو کیسے پتا چلا کہ میں اسٹور روم میں گئی تھی؟ وہ تو اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگی، تجھے کیا لگتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس حویلی میں کچھ بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو مجھے اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد تو وہاں گئی، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکے گی۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے اس عورت کی شکل دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہو۔ وہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ کہیں میں نے اس حویلی میں قدم رکھ کر کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ یہ عورت مجھے کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہی تھی۔ میں اب چاہ کر بھی اس عورت سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس آدمی کو اس قید سے آزاد کرنا تھا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کسی کی مدد درکار تھی، کیونکہ اس عورت کے پاس ضرور کوئی تو ایسی طاقت تھی جس کی وجہ سے اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ کوئی تو پراسرار طاقت تھی جو اس عورت کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے کہا کہ معاف کر دیں میم صاحبہ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے اس کام سے نہ نکالیں، ورنہ میری سوتیلی ماں مجھے بے گھر کر ڈالے گی۔ مجھے زاروں قطار روتے دیکھ کر آخر کار اس عورت کو میرے اوپر ترس آ گیا تھا۔ وہ اس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں بھی اس خطرناک حویلی سے باہر نکل آئی۔ میں دماغ پر زور ڈال رہی تھی کہ آخر کس سے مدد مانگوں۔ میرا تو اس دنیا میں سوتیلی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے کاموں میں اس قدر الجھا رکھا تھا کہ میں نے کبھی کوئی سہیلی تک نہیں بنائی تھی۔ میں اگر یہ سب کچھ اپنی سوتیلی ماں کو بتاتی تو انہوں نے مار مار کر میرا کیما بنا دینا تھا کہ تو یہ کام سے بچنے کے بہانے بنا رہی ہے، چپ چاپ کام پر جا۔ ان کو ہر حال میں بس پیسہ چاہیے تھا۔ پیسے سے ان کو بے حد پیار تھا۔ میری جان کی ان کو رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ میں اگر مر بھی جاتی تب بھی ان کو صرف اس بات کی ہی فکر ہوتی کہ اب ان کے لیے کون کما کر لائے گا۔ ان کو ابا سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تبھی ان کے جانے پر انہوں نے 2 آنسو بھی نہیں بہائے تھے۔ وہ بس میرے اوپر ظلم کرنا جانتی تھی۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے حویلی سے نکلی ہی تھی کہ دائیں طرف موجود گھنے جنگلات کو دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس روز جو بوڑھا آدمی مجھے ملا تھا، جس نے مجھے یہاں کام کرنے سے منع کیا تھا،
میں اس سے مدد لے سکتی تھی۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس حویلی کے بھیانک رازوں سے واقف تھا، مگر اب شام ہونے لگی تھی، میں اس کو کہاں ڈھونڈتی؟ مجھے اس جنگل کو دیکھ کر ہی سخت خوف آیا تھا۔ یہاں کے اونچے درخت اتنے وسیع تھے کہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں اس بوڑھے آدمی کو کیسے ڈھونڈتی؟ مگر مجھے یہ سب ہر صورت کرنا تھا، اسی لیے آیت الکرسی پڑھی اور اس جنگل میں قدم رکھ دیا۔ میں دھیان سے چلتی ہوئی اسی جانب جا رہی تھی جہاں پر اس دن وہ آدمی گیا تھا، مگر تھوڑی دور آ کر ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی تو تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں بغیر رکے چلتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جنگلی جانور میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں سانس روک کے بھاگنے لگی تھی کیونکہ پیچھے سے آتے قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے میرے پیر بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ کتنی ہی کانٹے دار جھاڑیاں میرے پیروں میں چپھ کر میرے پاؤں کو لہو لہان کر چکی تھیں، مگر اس وقت مجھے بس اپنی جان بچانی تھی۔ اگر مجھے اس اندھیرے میں جنگلی جانور نے نوچ کر کھا لیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں گئی۔ ابھی تو میں نے اس آدمی کو بھی بچانا تھا۔ مجھے اب اپنا رات کے وقت اس جنگل میں آنے کا فیصلہ بے وقوفی لگ رہی تھی، کیونکہ اس وقت تو خونخوار بھیڑیے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ابھی میں بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرا پیر کسی بڑے سے پتھر میں پھنسا اور میں منہ کے بل گرنے لگی تھی، مگر عین وقت پر کسی نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے لے کر دائیں جانب چلنے لگا۔ وہ کافی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، سکینہ بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس شیطانی چیلے نے؟ میں وہ آواز سن کر سمجھ گئی کہ یہ وہی بوڑھا آدمی تھا، اسی نے میری مدد کی تھی۔ لیکن وہ میرا نام کیسے جانتا تھا؟ میں تو اس سے ایک بار ہی ملی تھی، وہ بھی بس سرسری سی ملاقات تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ میری بات سن کر بوڑھا آدمی کہنے لگا، تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، کیسے تم اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس بھیانک حویلی میں کام کر رہی ہو جہاں تمہاری جان کو خطرہ بھی لاحق ہے۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے کافی طاقتور لگتا تھا، اس کے پاس جیسے کوئی پراسرار طاقت تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک جھکی میں آ گیا تھا جہاں پر پہلے سے ایک چراغ پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا، یہاں بیٹھو بیٹی، میں تمہارے زخموں کے لیے مرہم لاتا ہوں، اس سے تمہاری چوٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس نے مجھے ایک مرہم دیا جو لگاتے ہی مجھے راحت ملی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جادوئی طور پر میرا درد غائب ہو گیا ہو۔ پھر میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ میرے پیچھے کون سا شیطانی چیلا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جنگل میرا علاقہ ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر کہا کہ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس حویلی میں موجود عورت نے اپنی حویلی میں کسی کو قید کر رکھا ہے، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود اس شخص کو آزاد نہیں کروا پا رہی، کیونکہ اس عورت کو نہ جانے کیسے ہر بات پہلے سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں سب جانتا ہوں اس مکار عورت کو بھی۔ اس حویلی پر سالوں سے اس نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بس دولت اور طاقت کی ہوس میں اندھی ہو چکی ہے۔ کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا ہے، تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے جاننا ہے کہ وہ عورت کیا کرتی ہے اور اس شخص کو بھی آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس سفاک عورت کے چیلے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس نے تم پر بھی ہر وقت نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی جس شیطانی چیلے کو میں نے مارا ہے وہ بھی اسی عورت کا بھیجا گیا تھا، اگر میں اس کو نہ مارتا تو وہ اس عورت کو سب کچھ بتا دیتا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب سنے گئی، یہ سب میرے لیے غیر انسانی لگ رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آخر اس سب کا کوئی تو توڑ ہوگا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے گرد ایک حفاظتی حصار بنا سکتا ہوں جس کی وجہ سے اس عورت کے شیطانی چیلے تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، پھر تم وہ چابی تلاش کر سکو گی، لیکن پھر بھی تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ اگر اس جادوگر عورت کو بھنک بھی لگ گئی کہ تم اس شخص کو قید سے رہا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گی، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا بیٹی۔ میں اس کے بعد وہاں پر کچھ دیر بیٹھی رہی کیونکہ وہ بوڑھا آدمی کچھ سبق پڑھ رہا تھا، وہ کسی دوسری زبان میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا، جس کے بعد اس نے ایک کالے دھاگے پر پھونک ماری اور اس کو میری کلائی میں باندھ دیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آؤ اب میں تمہیں اس جنگل سے باہر جانے کا راستہ بتا دوں، پھر تم آرام سے اپنے گھر چلی جانا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ نے میری اتنی مدد کیوں کی ہے، آخر آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، سکینہ بیٹی،
تم ایک بار اس شخص کو سالوں کی قید سے رہائی دلانے میں کامیاب ہو جاؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی کے لیے اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ میں اس بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا مزید اگر میں ان سے یہی سوال کرتی تو وہ مجھے کبھی نہ بتاتے۔ پھر وہ مجھے مختلف راستوں سے گزار کر جنگل سے باہر لے آئی اور مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ میں اس دھاگے کو ہاتھ سے نہ اتاروں۔ میں اگلے دن حویلی میں صفائی کر رہی تھی، مگر صحن میں پوچھا لگاتے وقت مجھے میم صاحبہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی، مگر کون ہو سکتا تھا؟ میں نے تو اس حویلی میں آج تک ان کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے میں دبے قدموں ان کے کمرے کے باہر گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کسی کی بھاری خوفناک آواز تھی جو کہہ رہا تھا، مالکن، آپ کو بس 2 دن صبر کرنا ہوگا، کیونکہ آپ وہ بڑا جادوئی عمل اماوس کی رات ہی کر سکیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے وہ عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ ساری پراسرار طاقتیں جو آپ اس قیدی سے حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آپ نے اتنے سال انتظار کیا ہے، اب بس 2 دن کی ہی تو بات ہے۔ اس بھاری آواز کے جواب میں میم صاحبہ نے کہا، میرے سے اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے۔ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے زیادہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کی یا میری اتنی سالوں کی محنت کو برباد کیا تو میں اس کا بھی وہی حال کروں گی جو اس سے پہلے آنے والے ملازموں کا کیا تھا۔ اس کی بوٹیاں بھوکے جانوروں کو ڈال دوں گی میں۔ یہاں تک آنے کے لیے میں نے ایک عرصہ لگا دیا ہے، اور یہ کل کی آئی لڑکی کیا سمجھتی ہے؟ میری شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرے گی؟ ارے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پل پل کی حرکت پر میری نظر ہے۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر ہی اس لڑکی کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ورنہ یہ میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ میم صاحبہ کے منہ سے یہ دل دہلاتا انکشاف سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں نے اپنی چیخیں روکنے کے لیے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا تھا۔ اگر ان لوگوں کو ذرا بھی بھنک لگتی کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں تو وہ ابھی اسی وقت میرا کام تمام کر دیتے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس بوڑھے آدمی کے بنائے ہوئے حصار کی وجہ سے ان کو میری موجودگی کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر کاموں میں لگ گئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا، کیونکہ اب تو یہ مکار عورت میری جان کی دشمن بن چکی تھی۔ اس کو میرے اوپر شک ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹانے کے لیے یہ مجھے بھی مارنے والی تھی۔ میں نے صفائی ستھرائی کے کام سے فارغ ہو کر اوپر چھت کا رخ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شام تک تو اس عورت نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے چابی ڈھونڈنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں جلدی سے اسٹور روم میں گئی اور اللہ کا نام لے کر اس الماری میں موجود ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ ڈبہ شاید زنگ آلود ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کافی زور لگانے کے بعد کھلا۔ میں نے اس میں ایک بڑی سی چابی دیکھی تو سکھ کا سانس لیا۔ بغیر وقت ضائع کیے اس ڈبے کو واپس اسی جگہ پر رکھا اور دوسری منزل پر آ گئی۔ ڈرتے ہوئے میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں پر کسی کو نہ دیکھ کر وہ چابی تالے میں لگائی تو تالا کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر کسی کے تکلیف سے کراہنے کی آواز سن کر میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی یہاں پر ہے؟ میں یہاں آپ کو اس قید سے نکالنے آئی ہوں۔ میری بات سن کر ایک مردانہ آواز ابھری۔ اس شخص نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سکینہ، اب وہ جادوگرنی تمہاری جان کی دشمن بھی بن جائے گی۔ میں نے اس آدمی کے قریب جا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ آپ اس کمرے سے نکل کر میرے ساتھ آئیں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا، میں اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس عورت نے یہاں پر جادوئی دائرہ بنایا ہوا ہے۔ اس دائرے کو کوئی انسان ہی توڑ سکتا ہے۔ میں نے کمرے کی لائٹ لگائی۔ سامنے ایک بے انتہا خوبصورت آدمی زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اس کا اونچا لمبا قد اور نین نقش ہو بہو اسی بوڑھے سے ملتے تھے۔ مجھے اس آدمی کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ کسی ریاست کا بادشاہ ہو۔ اس کے گرد ایک سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ وہ ایک جادوئی دائرہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر وہ اس کمرے سے باہر آ بھی جاتا تو اس حویلی سے باہر جاتے ہی بھسم ہو جاتا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ جادوئی دائرے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں پوری رات ادھر بیٹھ کر سورج جن کی تلاوت کرنی ہوگی، تبھی میں یہاں سے آزاد ہو سکوں گا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے تم چاہو تو واپس گھر چلی جاؤ۔ میں اپنی وجہ سے کسی انسان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اس شخص کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی دوسری پراسرار مخلوق تھی، مگر مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس وقت ایک بے بس مخلوق تھا۔
جس کی وہ مکار عورت جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں یہ عمل کروں گی، ایسے کسی کو تکلیف میں چھوڑ کر جانا مجھے گوارا نہیں تھا۔ میری پرورش بھلے ایک خود غرض عورت نے کی تھی، مگر میری رگوں میں میرے ابا اور اماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں اس کے بعد بسم اللہ کرتی سورۃ جن پڑھنے لگ گئی تھی اور پھر بغیر رکے پڑھتی گئی۔ میں آہستہ آواز میں پڑھ رہی تھی تاکہ میم صاحبہ کو پتہ نہ چلے کہ میں اب تک یہیں پر ہوں۔ آخر کار صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ سرخ دائرہ اب غائب تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شخص اب اس قید سے آزاد تھا، مگر اس کو اس حویلی سے بغیر کسی کی نظروں میں آئے نکالنا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ جادوگرنی پھر سے جادو کر سکتی تھی۔ میں صبح ہوتے ہی نیچے گئی تو میم صاحبہ اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ یہ موقع درست تھا یہاں سے نکلنے کا۔ میں نے اس شخص کو اشارہ کیا اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے وہاں سے جنگلات کی طرف بھاگے، مگر اس جادوگرنی کے چیلوں کو خبر ہو گئی تھی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کا حصار صرف میرے گرد تھا۔ وہ سیاہ شیطانی سائے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، مگر جنگل میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے تیز آواز میں کچھ پڑھا، جس کی وجہ سے وہ شیطانی سائے اسی وقت جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ اس آدمی کے پاس ضرور بہت ساری پراسرار طاقتیں تھیں۔ پھر وہ مجھے لیتا ہوا اسی بوڑھے آدمی کی جھگی میں آ گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے جب اس شخص کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے گلے لگ گیا اور بولا، میرا بیٹا آ گیا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے اب تو بتائیں کہ آخر آپ دونوں کون ہیں؟ اب تو یہ اس عورت کے قبضے سے بھی نکل گئے ہیں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے جلال، اس کو 10 سالوں سے جادوگرنی نے قید کر رکھا تھا۔ اس نیچ عورت نے ہمارے پورے خاندان کو برباد کر ڈالا۔ میں اور میرا بیٹا جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا شہنشاہ جنات ہے، اس کے پاس بے شمار طاقتیں ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کو مار کر اس کی ساری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ حویلی بھی ہماری ہی ہے جس میں وہ مالکن بن کر گھوم رہی ہے۔ آج تک جس ملازم کو اس کی حقیقت پتہ چلی تو اس نے اس کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ تمہارا بھی یہی حال کرنا چاہتی تھی، مگر شکر ہے کہ تم میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگی۔ اب ہم دونوں تمہارے بے حد مشکور ہیں، ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے میری بچی۔ انہوں نے یہ سب کہا تو میں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، کسی کی مدد کرنا تو ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر عمل کیا اور اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس جادوگرنی اور اس کے سارے شیطانی چیلوں کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ جادوگرنی کی دردناک چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ عمل ختم ہوتے ہی وہ جنات مجھے اس حویلی میں لے آئے۔ جلال نے مجھے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تم اپنی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کرتی ہوئی بڑی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھ سے شادی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی میرے ساتھ۔ میں جلال کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ ایک جن ذات سے بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں، مگر پھر جب اپنی پچھلی زندگی کا سوچا تو حامی بھر لی، کیونکہ یہ جیسے بھی تھے نیک مخلوق تھے۔ پھر شادی کے بعد میں اس حویلی میں ملکہ بن کر رہنے لگی۔ پہلے جس جگہ پر ملازمہ کی طرح کام کرتی تھی، اب اللہ کے حکم سے وہاں کی رانی بن کر پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس نے مجھے اتنا نیک اور محبت کرنے والا ہمسفر عطا کیا تھا۔ اب میری ساری محرومیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جتنے غم میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں نصیب ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔